ابھی یہ گلگت کے واقعے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی توجیہ وہ توہین کی گئی ہے، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم مہدی کو مانتے ہیں۔ ابن حجر نے لکھا ہے من انکر المہدی فقط کفر، جو مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شاید شیعہ علماء کرام سے زیادہ کتاب اہل سنت علماء کرام نے لکھی ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں۔ ہم امام مہدی کے قائل ہیں، لیکن جس امام مہدی کے ہم قائل ہیں، اور وہ جب حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اور دونوں مل کے وہ حکومت عدل الہی پر مشتمل مبنی نظام قائم کریں گے، ہم اس امام کے قائل ہیں۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کا نام وہ عبداللہ ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے یہ اس سانحہ کے بعد گلگت کے بعد علماء کرام نے ایک بیانیہ جاری کر دیا ہے، ہم مہدی کو مانتے ہیں، مگر جس مہدی کو ہم مانتے ہیں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ باقی یہ جس مہدی کی بات کرتے ہیں، یہ جواب پیش کرتے ہیں کہ وہ مہدی جس کی رسول خدا نے پیش گوئی کی ہے وہ ابھی نہیں آیا، اور اگر کوئی مہدی کے خلاف بولتا ہے یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کی رسول خدا نے پیش گوئی کی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوگا اور 40 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ البتہ بیانیہ میں نہیں لکھا ہوا ہے ظاہراً، لیکن یہ ترجمہ قرآن جو سکولوں میں پڑھانے کے لیے وہ تیار کیا گیا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی تھے، میں نے اس کو ان میں لکھوا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی میں ایک اہم واقعہ یہ ہے، بخاری کے مطابق حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ کاش اس بیانیہ میں یہ بھی آتا، عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ یہ اکثر اس طرح کی جو جسارتیں کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ جس مہدی کی روایات میں تذکرہ ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ میں یہ چند ایک صف اول کے علماء کے نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جن کے نزدیک سن 255 ہجری میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے۔ محمد ان میں سب سے پہلے محمد بن طلحہ شافعی ہے، ان کی کتاب ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، اس کے اندر لکھتے ہیں 12واں باب جو ہے وہ ابو القاسم کے بارے میں ہے۔ ہمیں امام زمان کا نام لینے سے روکا گیا ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام تھے۔ فرمایا میرا آخری خلیفہ تمہارا آخری وہ امام وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ زمین کو ظاہر ہو کہ اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی۔ ابو القاسم ہے، پھر ان کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں آن حضرت کے وہ ہم نام تھے، بیٹے تھے حسن کے، حسن عسکری، یہ کہتے ہیں ان کا باپ کا نام وہ عبداللہ ہوگا۔ یہ صاحب مطالب السؤول جی ہاں محمد بن طلحہ شافعی، وہ جن کے اشعار بھی بڑے معروف ہیں، جی ہاں وہ ان کا نام جو ہے نا مہدی بھی ہے، حجت بھی ہے، خلف صالح بھی ہے، منتظر بھی ہے، اور ان کی جائے ولادت سر من رعا، سامرہ کا جو مخفف ہے، وہ سر من رعا کا جو مخفف ہے وہ سامرہ کہتے ہیں، اصل نام جو ہے وہ سر من رعا ہے، جس نے بھی اس کو دیکھا وہ خوشحال ہوا۔ ایک اسی طرح ان کے الفاظ ہیں کہ یہ مہدی فرزند ہیں ابو محمد حسن عسکری کے، امام حسن عسکری کی کنیت ابو محمد ہے، ان کے یہ وہ فرزند ہیں، اور ان کی جو جائے ولادت ہے یہاں دوسری جگہ پر سامرہ لکھا ہے، ایک جگہ سر من رعا لکھا ہے، دوسری جگہ آج کل جو رائج نام ہے وہ سامرہ ہے۔ دوسرے محمد بن یوسف گنجی شافعی، وہ اپنی کتاب
البیان فی اخبار صاحب الزمان صفحہ نمبر 336 پر لکھتے ہیں وہ مہدی حسن عسکری کے فرزند تھے جی، وہ زندہ اور موجود ہیں۔ یہ جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں اس گستاخ نے کہا ہے کہ اس سے تو آغا خان بہتر ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ یہ تمہارے جو بزرگ کہتے ہیں سن 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، ان سے پوچھو کہ وہ امام جو 1200 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جو جواب ہوگا وہ ہمارا بھی جواب ہوگا۔ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں، اور جب سے وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہیں۔ تیسرے بزرگ عالم دین محمد بن احمد مالک جو ابن سباق کے نام سے مشہور ہیں، وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 273 اور 12ویں باب میں وہ رقم تراز ہیں، یا لکھتے ہیں ابو القاسم محمد حجت۔ ابو القاسم نام بھی لیا، ابو القاسم کنیت ہے، جو رسول خدا کا بھی فرمایا میرا ہم نام بھی ہوگا اور میرا وہ ہم کنیت بھی ہوگا۔ وہ ابو القاسم ہے، حجت ہے، فرزند ہے امام حسن خالص۔ امام حسن کے القاب میں سے ایک لقب خالص ہے، حسن خالص کے یہ فرزند ہیں۔ سامرہ میں ان کے پیدا ہوئی ہے 15 شعبان کو، اور سن 255 ہجری میں۔ یہ تین اور چوتھے بہت مشہور تاریخ دان اور تاریخ نویس ہے سبط ابن جوزی۔ یہ سبط ابن جوزی وہ اپنی کتاب تبصرۃ الخواص کے اندر لکھتے ہیں امام حسن عسکری کے حالات زندگی میں اس کی اولاد، یعنی امام حسن عسکری کی جو اولاد ہے وہ امام زمان ہیں، یعنی واحد فرزند، یعنی امام حسن عسکری کے امام زمان کے علاوہ اور کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ان کے واحد فرزند جو ہیں وہ امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد ایک الگ اس میں لکھتے ہیں وہ آپ کا نام لیتے ہیں، حسن ابن علی کے بیٹے ہیں۔ حسن امام حسن عسکری اور علی امام علی النقی علیہ السلام، وہ حسن ابن علی کے بیٹے ہیں۔ اس کی کنیت ابو القاسم ہے، حجت ہے اور بقیت اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دن کے لیے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یا وہ صاحب زمان ہیں، یا اور منتظر ہیں اور آخری امام ہیں، آخری امام۔ اچھا جی، احمد بن حجر یہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جس کو ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں، ابن حجر ہیثمی۔ صواعق محرقہ جنہوں نے لکھی ہے، خالص شیعوں کی کتاب خلاف لکھی گئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کے وہ قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات زندگی میں کہتے ہیں کہ ان کا ابو القاسم، پھر امام زمان کا نام لے کے کہتے ہیں ان کے ہاں ان کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی، اکلوتے بیٹے تھے امام زمان امام حسن عسکری علیہ السلام کے، وہ تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد گرامی امام حسن عسکری کی رحلت ہوئی ہے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو امام مہدی کی عمر 5 سال تھی۔ صواعق محرقہ والے نے وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت سے نوازا ہے، ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اچھا جی، پانچواں وہ عالم دین جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ ولادت کے قابل ہے، شبرانی شافعی ہے۔ انہوں نے انتہائی مشہور تاریخی کتاب الاتحاف بحب الاشراف، اس کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر بھی یہاں پر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 11واں جو امام ہے وہ 11واں امام حسن خالص ہے، یعنی امام حسن عسکری ہیں، اور ملقب ہیں، ان کا لقب عسکری ہے، اور
ان کی توجہ فرمائیے، امام حسن عسکری کی شرافت، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ امام مہدی کے والد گرامی ہیں، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ امام منتظر جو ہے نا وہ ان کے فرزند تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام مہدی جو کہ حسن خالص کے فرزند تھے، وہ 15 شعبان سن 255 میں سامرم میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ بتانا چاہتا ہوں صرف اپنے اس ناقابل معافی جرم کو چھپانے کے لیے یہ ان بعض علماء کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور بعد میں پیدا ہوگے۔ ان تمام کو کیا جواب دو گے؟ ملا جامی، ابھی میرے پاس میٹرک کی اسلامیات کی کتاب ہے، نظر ثانی کے لیے مجھے دی گئی ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے صوفیاء کرام۔ صوفیاء کرام کی فہرست میں سب سے پہلے صوفی ملا جامی، اصل میں وہ افغانستان کے تھے، ان کی کتابیں شیعہ اور سنی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب شواہد النبوہ، یعنی اہل سنت علماء کرام خصوصاً صوفیاء کرام میں اتنے محب اہل بیت اور ائمہ 12 اماموں کے معجزات کو جس نے ذکر کیا ہے، آپ کو دوسرا جو ہے نا نہیں ملے گا۔ نجف اشرف جا کے انہوں نے نجف کی زیارت کی ہے، کربلا کی زیارت کی ہے، یعنی ان کے اس طرح کے عقائد کو دیکھ کے بعض شیعہ بھی یہ کہنے لگے تھے یہ اندر سے شیعہ ہے لیکن تقیہ میں ہے، لیکن ایک حقیقت کے بڑے بڑے اس کے مناظرے ہوئے ہیں، اور اسی کتاب شواہد نبوت کے اندر بڑے غلیظ الفاظ سے انہوں نے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ ان کے ایک کٹر اہل سنت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کے قائل ہیں، اور جس طرح مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کے اندر اس تفصیل کو لکھا ہے، امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے اس آیہ کریمہ کی امام مہدی نے وہ تلاوت کی۔ یہ شیخ مفید یا مرحوم وہ آپ کے شیخ عباس قمی کی عبارت نقل نہیں کر رہا، ملا جامی کٹر اہل سنت ہے، صوفیاء میں سے ہے، شیعوں کے ساتھ اس کے مناظرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے 15 شعبان کی رات کو، تو امام مہدی نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح حضرت عیسیٰ نے یہ گواہی دی تھی، انی عبداللہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب بھی دی ہے تمہاری ہدایت کے لیے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح ملا جامی کہتے ہیں امام علیہ السلام امام زمان نے ولادت کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ کریمہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہے، اور آگے چل کے لکھتے ہیں آپ کی پشت پر یوں لمبائی میں، یوں چوڑائی میں نہیں، یوں لمبائی میں آپ کے پشت پر لکھا ہوا تھا قرآن کی آیت، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ابن عربی وہ بہت نامی گرامی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شبرانی شافعی، وہ ان کی کتاب ہے الاتاب بحب الاشراف، اس میں کہتے ہیں 11ویں امام جو ہیں 11ویں وہ امام خالص ہیں، ان کا لقب بھی عسکری ہے، جی وہ آپ کو سنا چکا۔ عبد الوہاب شعرانی ہے، انہوں نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر انہوں نے قیامت کے نزدیک کے واقعات کو جہاں بیان کیا ہے، اس میں لکھا ہے یعنی قیامت کے قریب آنے کی جو واقعات ہیں یا علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی وہ ان کا ظہور ہوگا، نہیں لکھا ہے ولادت ہوگی، ان کا ظہور ہوگا، وہ پھر لکھتے ہیں کہ وہ
امام حسن عسکری کے فرزند تھے۔ یہ ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ امام کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے والد امام حسن عسکری ہیں، اور جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو جی وہ 15 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ ابھی بھی باقی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آئیں گے تو آپ کا ان سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق ہے وہ حضرت موسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ کافی بہت ساری روایات ہیں۔ میں ایک آدھ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن محمد مطیری شافعی، ان کی کتاب ہے الریاض الناظرہ، اس کے اندر لکھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات میں ان کے فرزند اور ان کے بیٹے وہی امام ہیں جو رسول خدا کے ہم نام تھے، ان کا لقب قائم بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ اسی طرح حافظ محمد بن محمد حنفی نقشبندی، ان کی کتاب ہے فصل الخطاب، اس کے اندر لکھا ہے امام حسن عسکری کے فرزند وہ ان حضرت کے ہم نام ہیں۔ آگے انہوں نے بنا میم ہے میم دال لکھا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہیں، ان کا جو وجود ہے وہ خاص اصحاب کے نزدیک جو ہے نا وہ معلوم ہے اور واضح ہے۔ اس کے بعد وہ جناب حکیمہ کی روایت کے مطابق پھر ان کی ولادت کے واقعات کو لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ میں کافی اس کے اندر میرے خیال میں 17-18 کے قریب، انہوں نے تو 17-18 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت اللہ العظمی لطف اللہ شافی، جن کی کتاب منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر ہے، عربی میں ہے، اور الحمدللہ انڈیا کے مستند مترجم مولانا نثار زین پوری نے جمال منتظر کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ شاید سامنے محمد علی بک ایجنسی میں آپ کو مل جائے جمال منتظر، یعنی عصر حاضر میں امام زمان کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں میں بہترین کتاب وہ آیت اللہ لطف اللہ گل پانی صافی کی منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اردو ترجمہ کا نام جمال منتظر ہے۔ انہوں نے 65 کے قریب اہل سنت کے صف اول کے علماء کرام کے اقوال کو نقل کیا ہے، جن کے نزدیک امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ زندہ ہیں جی، اور جب خدا کا حکم ہوگا امام کے القاب میں جہاں منتظر ہے، یعنی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں ان کو منتظر بھی کہتے ہیں۔ ہم سے زیادہ بے تابی کے ساتھ وہ منتظر ہیں کہ کب مجھے ظہور کا موقع ملتا ہے تاکہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دوں جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس طرح بہانے بنا کے امام زمان کی شان میں گستاخی کرنے والے عام سادات کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے میری اولاد وہ گناہگار بھی ہو تو اس کا احترام کرو۔ یقیناً اولاد فاطمہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، یہ ناصبی ہونے کی نشانی ہے، اہل بیت سے بغض کی نشانی ہے، اور رسول خدا کا وہ طولانی فرمان جس کا پہلا جملہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اور اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے وہ شہید مرتا ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس بالرحمت اللہ، جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہوگا یقیناً ان کے دل میں آل محمد کا بغض ہے۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والا اگر وہ آل محمد کا دشمن نہیں ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ یحشر یوم القیامت مکتوبا بین ایدیہ آئس من رحمت اللہ، دشمن اہل بیت روز قیامت جب حساب کتاب کے لیے اٹھے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا سٹیکر، آج کی زبان میں یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اور آخری جملہ ہے من مات علی بغض آل محمد مات
کافرا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اس کے دل میں ذرہ برابر ان کا بغض ہے، وہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی محب اور کلمہ گو ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے سازشیوں کو اور دشمنان اہل بیت کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد